تو اب یہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ اس میں بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے، اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم داخل ہونے والے. ہم نے کوئی نہیں محنت کرنی، کام کرنا، ہم سے نہیں نکالے جاتے وہ. اور جو لوگ نافرمانی سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمیوں نے جن پر اللہ نے انعام کیا تھا وہ کہنے لگے تم ان پر دروازے سے داخل ہو جاؤ، پھر جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب آ جاؤ. کہتے ہیں نا کہ جو دروازہ کھٹکھٹائے اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. جو پہلے ڈر کے بیٹھ جائے نہیں میں نے نہیں کھٹکھٹانا، پتہ نہیں کھلے گا کہ نہیں کھلے گا، اور میرے لیے بڑا مشکل ہے وہاں تک جانا کہ جا کے میں کھٹکھٹاؤں. تو جو شخص محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے. یہ بڑا اہم اصول یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ، جب داخل ہو جاؤ گے تو غالب آ جاؤ گے. بہت باتیں مت سوچو، کام شروع کر دو، جب شروع کر دو گے تو اللہ تعالیٰ منزل تک بھی پہنچا دے گا، جو چاہتے ہو مل جائے گا. لیکن پہلے سے اگر انسان منفی سوچے یہ پروجیکٹ میں شروع کروں کہ نہ، یہ کلاس میں جوائن کروں کہ نہ، یہ خیر کا کام پتہ نہیں کوئی میری مدد کرے گا یا نہیں، کوئی ساتھ دے گا کہ نہیں شروع تو کرو. کہتے نا کہ تنہائی چلا تھا میں اور پھر قافلہ بنتا گیا. یعنی بعض اوقات اکیلا ایک انسان انیشیٹو لیتا ہے کسی ایک کام کو کرنے کا، کوئی ایک انسان مشورہ دے دیتا ہے کسی کام کو کرنے کا، اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آگے چل پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ اس قافلے میں شریک ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نیکی کے کام میں دور سے بیٹھ کے ڈرتے نہیں رہنا چاہیے. پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا جب تم کرو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کا تقاضا اللہ پر توکل کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو. پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں پکڑی. انہوں نے کہا موسیٰ بے شک ہم ہرگز کبھی بھی اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس میں رہیں گے، ہم نے نہیں جانا، ہمیں ڈر لگتا ہے. لہٰذا جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں جنگ کرو، بے شک ہم تو یہیں بیٹھنے والے ہیں. سبحان اللہ. بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دی. اور انصار نے کیا جواب دیا تھا کہ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں کود پڑو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. تو یہی فرق ہے بنی اسرائیل میں اور صحابہ کرام میں، اور پھر نتیجے کے اعتبار سے بھی یہی فرق ہوا کہ ایک امت کہاں پہنچ گئی. تو دین کے لیے ہمیشہ قربانیاں کرنی پڑتی ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ کی خاطر کچھ قربان کرنے سے کبھی نہ گھبرائیں، اور یہ نہ کریں کہ صرف اللہ ہی کر دے اور کوئی اور کر دے تو پھر جب کوئی اور کر لے گا تو میں بھی شریک ہو جاؤں گا اس قافلے میں، پھر تو آپ بیک بینچر سے پیچھے رہ جانے والے ہیں. موسیٰ نے کہا اے میرے رب، میں اپنی جان اور اپنے بھائی کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں، بس تو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. یعنی تنگ آ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس قوم سے، کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی. اس سے صبر سیکھیے کہ کس طرح بار بار احکامات کو جھٹلانا، ٹال مٹول کرنا، مذاق میں اس کو اڑا دینا. اللہ نے کہا بے شک وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں بھٹکتے پھریں گے، بس تم فاسق قوم پر افسوس مت کرو. تو گناہ کی وجہ سے نعمتوں کا زوال ہو جایا کرتا ہے. جب انسان خیر کے کام میں آگے نہیں بڑھتا تو محروم رہ جاتا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائیں. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی. اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا. جیلس ہو گیا کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی، میری کیوں نہیں ہوئی. پہلے نے کہا اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے. نیک کام کس کے قبول ہوتے ہیں؟ جس کے دل میں خدا ترسی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے. تقوی عمل میں بھی ہوتا ہے اور تقوی ارادوں میں بھی ہوتا ہے. تو اعمال میں تقوی اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں زیادتی نہیں کروں گا جو رب ہے تمام جہانوں کا. بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے، پھر تو آگ کے ساتھیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. یعنی اس کو ڈرایا آدم کا، یہ نہیں کہ بد دعا دے رہا کہ تم جہنم میں جاؤ، بلکہ دیکھو میں نہیں کروں گا، اگر تم نے کیا تو تمہارا یہ انجام ہو جائے گا. تو اس کے لیے اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا آسان بنا دیا. استغفر اللہ. بعض اوقات بڑے بڑے گناہ اور بڑے بڑے جرائم انسان نفس کی تعویلوں سے اپنے لیے حلال کر لیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سری واضح حرام ہوتا ہے.
سو اس نے اسے قتل کر ڈالا. پھر وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. بعد ازاں اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. کہنے لگا ہائے افسوس مجھ پر، کیا میں اس سے بھی عاجز ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں. تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. ریگریٹس. تو یاد رکھیے یہ ندامت انسان کو کھا جاتی ہے. یہ جو پچھتاوے ہوتے ہیں یہ انسان کو بیمار کر ڈالتے ہیں. خاص طور پر انسان کے اندر جیسے ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں، امیونٹی لو ہو جاتی ہے، اور جو کام انسان آسانی سے کر سکتا ہے وہ اس کو بڑے مشکل کام لگنے لگتے ہیں. تو مختلف جو ریسرچز کی گئی ہیں اس میں یہ کہ لوگوں کو دو طرح کے پچھتاوے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ انہوں نے کوئی کام کرنا تھا اور نہیں کیا، اپرچونٹی کھو دی تو اس پر پچھتاوا، اور دوسرا کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے غلط کر لیا. تو یاد رکھیے پچھتاووں سے نکلیں، ریگریٹ سے باہر آئیں. جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا نیکی کو کوئی کام تو پھر ہم کہتے ہیں افسوس کہ میں نے یہ نہ کیا، کاش میں اس وقت کر لیتی جب میں ینگ تھی. کاش سے باہر نکلیں. جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آنے کا. اب شروع کر دیں اور ریگریٹ سے نکلیں، کیونکہ پچھتاوے انسان کو نفسیاتی طور پہ بیمار کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کر لیں، آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی. ایک جان بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا. اتنا بڑا ثواب ہے. البتہ تحقیق ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد بہت سے لوگ البتہ زمین میں زیادتی کرنے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے نکال دیے جائیں. یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان پر قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر چکے، جیسے مکہ والوں میں سے بہت سے لوگوں نے اس دن اسلام قبول کر لیا، آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا. تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اللہ کے قریب ہونے کے بہانے تلاش کرو، ذریعے تلاش کرو. وہ کیا ہے؟ نیکی کے کام. جیسے نماز قرب کا ذریعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب نماز قربت کا ذریعہ ہے، سجدہ قربت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر وسیلہ تلاش کرنا ہے تو کسی اور انسان کو پکڑ کے بیچ میں نہیں لاؤ، نیکیوں کی کثرت کرو، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بناؤ. جیسے وہ غار میں پھنسنے والوں نے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کر دعا کی تھی تو ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غار سے باہر آ گئے. قرآن سے تعلق اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہیں. اسی طرح رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے. تہجد کا وقت، اگر تم اس وقت اللہ کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو سکو تو ایسا کر لیا کرو. پھر فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا ہو اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تاکہ وہ اس کے ذریعے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے معاوضے میں دے دیں تو وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں لیکن وہ اس سے نکلنے والے نہیں، اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. اور چور مرد اور چور عورت، پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا. اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی اللہ کی کوئی حکمت ہے کہ اتنی سخت سزا رکھی گئی تاکہ لوگوں کے مال محفوظ رہیں. یاد رکھیے ہماری شریعت میں جتنے بھی احکامات ہیں اس کے کچھ مقاصد ہیں، اور مقاصد شریعت کیا ہے کہ حسب نسب کی حفاظت کی جائے، اسی لیے زنا حرام کیا گیا، جان کی حفاظت قتل حرام کیا گیا، عقل کی حفاظت شراب حرام کی گئی، اور اسی طرح مال کی حفاظت چوری کو حرام قرار دیا گیا. اور ان چیزوں کے اوپر سزائیں اس لیے رکھی تاکہ لوگ اس دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں. تو جو کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے
اور اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ اس پر مہربان ہوگا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. کیا تمہیں علم نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اے رسول، وہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں جو کفر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یعنی ان کی کوششیں دیکھ کر آپ پریشان نہ ہوں. اور جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، یعنی منافقین. اور ان میں سے جو یہودی بن گئے وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئے، یعنی جاسوسی کرتے ہیں. وہ الفاظ کو ان کی جگہ مقرر ہونے کے باوجود بدل دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر تم یہ حکم دیے جاؤ تو اسے لے لو، اور اگر تم یہ حکم نہ دیے جاؤ تو بچو. اور اللہ جس کی آزمائش کا ارادہ کر لے تو آپ اسے اللہ سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے اور وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لیتا ہے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نافرمانی کی، دنیا میں ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور اللہ کے رسول غالب آئے. بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو. پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں یا ان سے اعراض کریں، یعنی اگر اپنے معاملات لے کر آئیں کہ آپ ان کا فیصلہ کریں تو چاہیں تو کریں چاہے نہ کریں. اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ ہرگز آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. معاملہ کسی کا بھی ہو، مسلم نان مسلم، سب کے ساتھ انصاف. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر حرام سے ممانعت کی بات کی گئی. یاد رکھیے کہ حرام کھانے والے پہ جنت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعب بن عجرہ، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور رشوت خوری پر بڑھا اور پلا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. بے شک ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا، جس کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی ان لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے جو یہودی بن گئے تھے. اور اسی طرح ربانی اور علماء اور فقہا بھی اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے. تو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہی لوگ کافر ہیں. اور ہم نے ان کے لیے اس میں لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. تو جو کوئی معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں. تو یہاں جسم کے اعضاء کے قصاص کی بات کی گئی ہے کہ زخموں پر بھی قصاص ہے، یعنی چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں. لیکن یہ بھی ہمارے دین نے سکھایا کہ معاف کر دینا قصاص سے بہتر ہے. انس بن مالک کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ اس معاملے میں معاف کرنے کا حکم دیتے کہ اس کی جان چلی گئی ہے اب تم اس کی جان بخش دو، یا اس کا ہاتھ کٹ گیا تو تم اس کا ہاتھ چھوڑ دو. یعنی معاف کرنے کی تلقین کرتے تھے. پھر معاف کرنے کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی کے ظلم کو معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھا دے گا. وہ عزت تو ہمیشہ کے لیے نا. تو اب یہ کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ اس میں بڑے جابر لوگوں کی قوم ہے، اور بے شک ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. وہ چلے جائیں تو ہم جائیں گے، پھر اگر وہ اس سے نکل جائیں تو یقیناً ہم